السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اگر کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کو لیب والے کچھ پیسہ بغیر طے کیے ہوئے دیتے ہیں، تو کیا ان پیسوں کا لینا ڈاکٹر کے لیے درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو، کسی پیشنٹ کو لیب والے کے پاس بھیجتا ہے خون ٹیسٹ کرانے کے لیے، اور لیب والے کی طرف سے ڈاکٹر کو کچھ رقم دی جاتی ہے، چاہے وہ طے کر کے دی جائے یا بغیر طے کیے ہوئے دی جائے، تو اس کا لینا ڈاکٹر کے لیے درست ہے، لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو چندہ پیٹی ہوتی ہے اس میں کون سی رقم ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسجدوں کے اندر جو چندہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیٹی کے ذریعے کیا جائے یا مسجد کی کمیٹی کے ذریعے کیا جائے، تو اس کے اندر ہم نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، تعاون ہے، امداد ہے، یہ پیسہ ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن جو واجبی صدقہ ہوتا ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، اس کو دینا مسجد کے اندر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تو اس کا دینا مسجد میں درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تعاون ہے، امداد کی نیت سے، تعاون کی نیت سے مسجد کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ کمیٹی کو دیا جائے یا مسجد کی چندہ پیٹی کے اندر ڈالا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی میں حج کرنے سے حج نہ کر سکے اور وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، لیکن وہ حج نہیں کر پائے اور انتقال ہو گیا، تو کیا ان پر وہ حج فرض ہے، اور کیا ان کی طرف سے حج بدل کرنا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج ادا نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ آدمی اپنے حج بدل کی وصیت کر کے گیا ہے یا حج بدل کی وصیت کر کے نہیں گیا ہے۔ اگر وہ آدمی حج بدل کی وصیت کر کے گیا ہے تو اب وارثین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ترکے میں سے، اس کے مال میں سے حج بدل کرائیں، اور اگر وہ حج بدل کی وصیت کر کے نہیں گیا ہے تو اب وارثین کے لیے اس کی طرف سے حج بدل کرانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی وارث یا کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کی جانب سے حج بدل کر دے تو یہ حج بدل اس میت کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور یہ اس وارث کا یا اس شخص کا حسن سلوک کہلائے گا، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، ایک شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور بڑے جانور میں وہ حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ قربانی اگر کرنا چاہے تو اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور اس کے لیے وہ بڑے جانور کے اندر بھی حصہ لے سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے، کیا بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے، اگر بیوی کا دودھ منہ کے اندر چلا گیا تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کو حلق کے اندر لے جانا حرام ہے، اس کو باہر نکال دینا چاہیے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت، جس آدمی کے 5 لڑکے اور 1 لڑکی ہو تو میراث میں لڑکی کا کتنا حصہ ہوگا؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، میراث کے اندر لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک لڑکے کے حصے میں 100 روپے آ رہے ہیں تو لڑکی کو اس کے مقابلے میں 50 روپے اس کے حصے میں آئیں گے، تو لڑکوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو میراث کے اندر ملتا ہے۔ ایک لڑکے کے حصے میں جتنا حصہ آئے گا اس کا آدھا حصہ ایک لڑکی کے حصے میں آئے گا۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور وہ پھر بھی بیوی کے ساتھ رہتا رہا تقریباً 1 سال۔ اب اس کو لوگوں نے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی، تو اب وہ بیوی کو طلاق کی عدت گزارنی ہوگی، جبکہ طلاق کو 1 سال ہو چکا ہے، یا عدت نہیں گزاری جائے گی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 3 طلاق واقع ہو جائیں تو اس جو بیوی اس کے بعد حرام ہو جاتی ہے شوہر کے لیے. اب اس کے ساتھ رہنا اور تعلقات قائم کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. لہذا مذکورہ صورت مسئلہ میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دونوں 3 طلاق کے بعد آپس میں ساتھ رہتے رہے. لہذا یہ توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں. جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں عدت اب دوبارہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عدت طلاق کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اس شخص نے 3 طلاقیں دی تھیں تو 3 طلاق کے فوراً بعد اس کی عدت شروع ہو گئی تھی، اور جب اس کا وقت آیا ہوگا ختم ہونے کا اس وقت عدت ختم ہو چکی ہے. اب 1 سال کے بعد دوبارہ سے عدت گزارنی اس عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس مسئلے کے اندر ان دونوں حضرات کو فوراً علیحدہ کر دینا چاہیے اور وہ توبہ استغفار کریں. اور اس صورت میں بیوی کے لیے دوبارہ سے عدت گزارنا اب ضروری نہیں ہے. عدت طلاق کے بعد اس کا ٹائم گزر چکا، وہ ادا ہو چکی. سوال: عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ مطلب کتنے دانت ہونے چاہیے اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ دیکھیے عقیقے کے جانور کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹا جانور ہے بکرا یا بکری تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے بڑا جانور ہے جیسے کہ گائے بیل بھینس وغیرہ تو اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے بڑا جانور ہے جیسے کہ اونٹ وغیرہ ہے تو اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے. تو یہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں. تو جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جس جانور کی قربانی درست نہیں ہے اس کا عقیقہ بھی درست نہیں ہوگا. تو جو قربانی کے لیے جو شرائط ہیں، قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں، دونوں ایک ہی طرح ہیں. اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کیا مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز پڑھی گئی تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ مثلاً تصویر والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اب نماز لوٹانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر نماز مکروہ تحریمی ہو جائے تو اس کا اعادہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے تصویر والا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ لی تو ایسی پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس کا اعادہ کرنا یعنی نماز کو لوٹانا واجب ہے. اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک غریب فقیر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور ایک مالدار امیر شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، دونوں نے ایک ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا، پھر قربانی کے پہلے ہی دونوں کے جانور غائب ہو گئے. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ دونوں حضرات کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے. دیکھیے جو آدمی مالدار ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور اس کا جانور گم ہو گیا یا جو ہے غائب ہو گیا تو اب اس کے لیے اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے. اور جو آدمی غریب تھا، فقیر تھا، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس کے لیے اسی متعینہ جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر اس کا جانور گم ہو گیا، غائب ہو گیا، کھو گیا تو اب اس کے لیے اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے. تو اس مسئلے کے اندر غریب کا اور مالدار کا فرق ہے. غریب آدمی کا اگر قربانی کا جانور غائب ہو جائے، گم ہو جائے تو اس کے لیے اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے. اگر مالدار آدمی کی قربانی کا جانور گم ہو جائے، غائب ہو جائے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں السلام علیکم، کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام، شادی سے پہلے جو منگنی کی رسم کی جاتی ہے وہ کرنا کیسا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر، دین اسلام کے اندر شادی بیاہ کا بہت ہی آسان اور سادہ نظام موجود ہے. شریعت کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں شادی کرنی ہے تو وہاں پر بات چیت کے ذریعے رشتہ طے کر لیا جائے اور اس کے بعد نکاح کر لیا جائے.
صرف اتنا ہے۔ آج کل جو منگنی کے نام سے جو رسم کی جاتی ہے، اس رسم کا اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ غیروں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں گھس آئی ہے، اور اس رسم کے آج کل سماج پر اور معاشرے میں بہت ہی غلط اور خراب اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لہذا اس رسم کو چھوڑنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں، کیا لفظ خدا استعمال کرنا کیسا ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لفظ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا قبرستان کی زمین میں بستی والوں کے لیے شادی کا کھانا بنانے کے لیے رسوئی گھر بنانا کیسا ہے؟ مدلل و مفصل جواب مرحمت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ دیکھیے، آج کل جو قبرستان ہوتے ہیں وہ عام طور سے وقف کے ہوتے ہیں، اور وقف کے قبرستان کو کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا وقف کے اس قبرستان میں رسوئی بنانا، کھانے کے لیے رسوئی کا انتظام کرنا، رسوئی گھر بنانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ موقوفہ قبرستان کو، وقف والے قبرستان کو صرف قبرستان ہی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، کسی دوسری مصرف کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لہذا قبرستان کی جو زمین ہے اس کو کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ رسوئی گھر ہو یا اور کوئی کام ہو، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی آدمی کے علیل ہونے پر بطور صدقہ بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں، یتیموں میں اور بیواؤں میں بانٹ سکتے ہیں یا نہیں بانٹ سکتے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، صدقہ کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے آفتیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی مصیبت کے اندر گرفتار ہے یا کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے نتیجے میں اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ اب صدقہ آپ کسی رقم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، غریبوں کو رقم تقسیم کر سکتے ہیں، یا کھانا تقسیم کر سکتے ہیں، یا کپڑا وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں، غریبوں کو دعوت کھانا کھلا سکتے ہیں، بہت ساری شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اور زندہ جانور بھی غریبوں کو دے سکتے ہیں، یا مدرسے کے اندر دے سکتے ہیں کہ یہ جانور آپ لے لیجئے اور اس کو جو ہے آپس میں اس کو بنا کر کے کھا سکتے ہیں، غریب کھا سکتے ہیں، مدرسے کے بچے کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جان کے بدلے جان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جو مریض کی طرف سے جو جانور صدقہ کیا جاتا ہے اس کے اندر لوگوں میں جان کے بدلے جان کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان ہوتی ہے، لہذا وہ مریض کی طرف سے جانور کو صدقہ کرتے ہیں، زندہ جانور کو۔ تو یہ جانور کو صدقہ کرنا جان کے بدلے جان کی نیت سے، یہ درست نہیں ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ تو عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مطلق صدقہ کر سکتے ہیں، جانور کو لے کر کے اس کو گوشت بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا پورے زندہ جانور کو بھی غریبوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ نہ دیں، جان کے بدلے جان والے عقیدے کی نیت سے نہ دیں، یہ عقیدہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زید نے خالد کو قسم دی، تمہیں قرآن کی قسم، تم مجھ سے مت بولنا، لیکن خالد نے زید سے بولنا شروع کر دیا، تو اس صورت میں کفارہ ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ہوگا تو کس پر ہوگا، خالد پر یا زید پر؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، دوسرے آدمی کو قسم دلانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تجھے قسم ہے کہ تو نے اگر یہ کام کر لیا تجھے قسم ہے، یا تو یہ کام نہیں کرے گا تجھے قسم ہے، تو اس طرح کرنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ قسم منعقد اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی خود قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا لازم ہوگا۔ لیکن کسی دوسرے کو یہ کہنا
کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے قسم ہے، تجھے اللہ کی قسم، تجھے قرآن کی قسم. تو اس طرح قسم دوسرے کو دلانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کو قسم دینے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے. اگر خود قسم کھائے گا تو قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس کو توڑے گا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے پاس کوئی سامان ہے، اس کی قیمت 10 روپے کی ہے، کیا ہم اسے زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. جی بالکل بیچ سکتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی سامان ہے، جو بھی چیز ہے، اس کی جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت میں آپ بیچ سکتے ہیں، اس سے کم قیمت کے اندر بھی بیچ سکتے ہیں، یا آپ کا اختیار ہے. آپ کا سامان ہے، جتنی قیمت میں بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس سامان کی، اس چیز کی مارکیٹ کے اندر جو قیمت چل رہی ہے اسی قیمت میں بیچا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ خریدنے والے کو کسی بعد میں کسی افسوس کا، اس کو دکھ اور افسوس نہ ہو. تو آپ جتنی قیمت میں بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس سامان کی جو قیمت ہے اسی قیمت میں بیچیں، یہ زیادہ بہتر ہے.